السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ریلیاں کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب نے جناب باجوہ پہ تنقید کرتے ہوئے کیا کہا ہے اور جیو کی کیسے بینڈ بجائی ہے عمران خان صاحب نے، اس پہ بات کریں گے. نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے معاملے کو چیلنج کریں گے، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پرویز الہی والا، اس پہ بات کریں گے. اور ایک کورٹ کو لے کے اور جو 17-18 دن کا بیچ میں گیپ ہے، اس کو لے کے انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور آخر میں نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اگر ٹائم بچا تو. شروع کرتے ہیں کہ ریلیاں جو ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف کبھی کیسز، کبھی آڈیوز، کبھی پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ معاملہ جو ہے، بے شک الیکشن دیر سویر ہو جائے یا جو بھی ہو، وہ اپنی جو کیمپین ہے، جو مہم ہے، وہ اس کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں گے. وہ خون گرماتے رہیں گے اپنے ووٹرز کا اور اپنے سپورٹرز کا. اور اس مہم کو، یا یہ جو ایک ان کے حق میں لہر بنی ہوئی ہے، اس کو وہ ٹھنڈا نہیں کرنے دینا چاہتے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نہیں ہے، اور باقی جو مقابلے میں PDM وغیرہ ہے، نون لیگ کو زیادہ فکر ہے. پیپلز پارٹی کو تو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں جیتنا، وہ تو اپنے بلاول صاحب اور سارے وہ لگے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی زرداری صاحب اس معاملے سے نکال نہیں سکے، جو سیاست چلنے میں مشہور تھے، تو ان کو تو اتنی فکر نہیں ہے. فکر نون لیگ کو ہے، لیکن ان کی لیڈرشپ یہاں نہیں ہے. جو مریم ہے، جو کچھ کر سکتی تھیں اگر نواز شریف صاحب کے وہاں پہ ہوتے اور مریم یہاں پہ ہوتی، ظاہر ہے اگر وہ اپنے والد صاحب کو اتنے عرصے بعد یا اتنے سالوں کے بعد ملنے گئی تھیں تو 10 دن رہ لیتی، 15 دن رہ لیتی. اب تو 2.5-3 مہینے ہیں. ان کے اپنے ووٹر، ان کے اپنے ورکر اور ان کے لیڈر جو رہنما جو ہیں، جنہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے، وہ بہت پریشان ہیں کہ نواز شریف صاحب تو یہاں پہ ہیں ہی ہے نہیں. ان کی خواہش کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں، اور وہ بھی ابھی تک مناسب کوئی تاریخ دینے میں سامنے نظر نہیں آتے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی شاید قسم کھائی ہوئی ہے کہ والد کے بغیر میں نہیں آؤں گی، اور ان کے ساتھ ہی آؤں گی. تو یہ تو حالت ہے. لیکن اس ویکیوم کو بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک کور کرتے آئے ہیں، اور آگے بھی ان کا جو موڈ ہے وہ آرام سے بیٹھنے کا نہیں ہے، تاکہ کیسز اور لیکس اور یہ پورا جو ہے اس کو پورے طریقے سے، بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ بھی کر سکیں، اور اس ویکیوم کو جو ہے وہ بھرتے رہیں، اور اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو بھی اس کے اندر وہ کرتے رہیں. باجوہ صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، جس دن ندیم ملک صاحب نے سما پہ اور جیو پہ پوری کیمپین چلائی گی کہ، اور جنگ اخبار میں، کہ عمران خان صاحب شاید پرویز الہی سے ڈر گئے ہیں. عمران خان صاحب نے اب ایک آدمی کہنا شروع کر دیا ہے. اگر آپ پرسوں والی میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب بعض دفعہ جو ہے وہ اسی قسم کے ایک آدمی کرتے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور بقول حنیف عباسی کے، جو ندیم ملک نے کہا تھا بڑے اس سے، کہ دیکھیں جی پہلے وہ نام لیتے تھے باجوہ صاحب کا، اب تو وہ نام بھی نہیں لیتے. تو حنیف عباسی صاحب نے، اور کسی نے نہیں، حنیف عباسی صاحب نے ندیم ملک کو چپ کروا دیا تھا کہ انہوں نے آخر میں نام لیا ہے جنرل باجوہ صاحب کا. تو وہ ایک جو جیو بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جب دھمکی دی ہے کہ ہماری پارٹی آپ کو جواب دے گی اگر باجوہ کے اوپر بولا گیا، ہم چپ نہیں رہیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اس کے اوپر پوری ایک کیمپین چلائی. ہر نیوز کی ہیڈ لائن میں ٹاپ پہ وہ والی عمران خان صاحب کی اور پرویز الہی کی آگے پیچھے ویڈیوز چلائی گئی. بتایا گیا کہ یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں لے رہے. ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے، کل بھی کہا تھا انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیتے، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب اگر ہمارا ساتھ دیتے تو اس ملک کے اندر صفائی ہو چکی تھی. اور انہوں نے باجوہ صاحب کو اچھا خاصا لتاڑا ہے دوبارہ سے. جو عدالتی معاملات ہیں، سپریم کورٹ جانا چاہ رہی ہے. اب دیکھ لیں یہ بھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کون کر رہی ہے؟ نون لیگ کر رہی ہے. تو سپریم کورٹ آئیں گے، اور سپریم کورٹ آگے وہ پتہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو زیادہ ٹائم دے دیا ہے، 17 دن ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ ہے، خواجہ سعد رفیق وغیرہ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے میٹھے آپشن رکھے گئے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں یا اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو لے لیں. بڑے میٹھے آپشن رکھے گئے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت میٹھے آپشن کہاں تھے، اس ٹائم کیوں یاد نہیں آئے جس وقت نواز شریف صاحب یہاں سے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سموار کو ہم بتائیں گے. تو انہوں نے کہا سموار منگل تک کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی ہے. یہ میٹھے آپشن نہیں تھے. یہ میٹھے آپشن نہیں تھے کہ بانڈز بھروانا چاہ رہی تھی اس وقت حکومت
کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں تو کچھ اربوں کے یا کروڑوں کے بانڈ جو تھے وہ بھر کے دے، کیا یہ میٹھا آپشن نہیں تھا؟ لیکن وہ مطلب ان کو بانڈ بھرنے سے منع کر دیا تھا حکومت کو، اور انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو ایسے ہی جانے دیں اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ یہ میٹھا آپشن نہیں تھا، اس وقت بڑی تنقید ہوئی تھی اس پہ، کیا یہ میٹھا آپشن نہیں تھا کہ بھائی سے بیان حلفی لیا گیا کچھ روپوں کا، وہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ نواز شریف صاحب 3 سال سے وہاں بیٹھے گئے اور دوبارہ اس بھائی کو بھی نہیں پوچھا گیا، نہ اس بیان حلفی کے بارے میں کچھ پوچھا گیا، کیا یہ میٹھا آپشن نہیں تھا؟ تو اب آپ کو میٹھے آپشن نظر آ رہے ہیں جس وقت فیصلہ جو ہے وہ آپ کے خلاف آیا ہے، اور رہ گئی بات آپ کی کہ 11 دن 16-17 دن مل گئے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ ہوگا جی، یعنی کہ گورنر جو ہے وہ آپ کو 48 گھنٹے سے بھی کم 40 گھنٹے سے بھی کم کا ٹائم دے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس وقت ان کے ورکر باہر ہوں، ان کے ایم پی اے ممبر باہر ہوں، بیمار ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ لے کے دکھائیں۔ اس کے اندر بدنیتی نہیں ہے، اس کے اندر 2 نمبری نہیں ہے اس معاملے کے اندر، جس میں ویسے بھی آئین اعتماد اور عدم اعتماد کے ووٹ میں 3 دن کا وہ کہتا ہے یا 4 دن کا، وہ جو بھی اس کے اندر ایک ہے تاکہ لوگ جمع کریں اور آ جائیں جہاں جہاں باہر گئے ہوئے ہیں، اس کے اندر بدنیتی نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ آپ کو ہارس ٹریڈنگ نظر آ گئی ہے، ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ ہوگا۔ تو آپ نے جو اپنی قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کروائی تھی، جس وقت وہاں سندھ ہاؤس میں سارے جمع ہوئے تھے، اس وقت اعتماد کا ہارس ٹریڈنگ نظر نہیں آئی تھی۔ آپ کا ساتھ دیں دوسری پارٹی کے بندے آ کے تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ضمیر جاگ گئے ہیں جی ہمارے بندوں کے، ہمارے دوسری پارٹیوں کے حکومت یعنی کہ عمران خان کی حکومت ہے، ان کے اتحادیوں کے ضمیر جاگ گئے، ایم کیو ایم کا ضمیر جاگ گیا، باپ کا ضمیر جاگ گیا، اپنے پی ٹی آئی کے بندے جو تھے توڑے انہوں نے، نور عالم ٹائپ، وہ ان سب کے ضمیر جاگے ہوئے تھے۔ اب جب اپنی باری آئی ہے تو ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ ہو گیا ہے، یعنی کہ اب اگر آپ کے بندے یا آپ کے اتحادی میں سے پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے یا ووٹ ڈالتا ہے تو وہ ہارس ٹریڈنگ شمار ہوگی، وہ ضمیر جاگنا نہیں ہوگا۔ واہ جی واہ، یہ تو وہی ہے تیرا کتا پتہ نہیں کیا وہ۔ تو یہ ہے آخر میں نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے، نجم سیٹھی صاحب پچھلے 8-10 مہینے میں جس طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، جس طریقے سے پہلے بھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، پی سی بی کا کرکٹ بورڈ کا عہدہ ایک انتظامی عہدہ ہے، ٹھیک ہے، سنبھالنا ٹھیک ہے، اور پی ایس ایل کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ مشکل حالات میں انہوں نے پی ایس ایل بھی کروایا، انٹرنیشنل میچ کے اندر کتنا ریکارڈ ہے یہ خیر دیکھنا پڑے گا جو بھی ہے، لیکن کیونکہ سیاسی عہدہ جو ہے جس طریقے سے یہ انتظامی عہدے کو سیاسی طریقے سے لیا جائے، ان کے حق میں باتیں کر کے لیا جائے، ان کو ڈرا دھمکا کر لیا جائے، پہلے پورے 8-10 مہینے جب حکومت بنی تھی تو اس ٹائم یوں ہی کر کے کہتے تھے، ہم نے یہاں پہ ان کے سیگمنٹ کیے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا چڑیا کے جھوٹے وعدے اور غلط دعوے اور جھوٹے وعدے، اس نام سے ہم سیگمنٹ کرتے تھے، کس کس طریقے سے عمران خان صاحب کے لتے کھیڑتے تھے، یہ کس کس طریقے سے کہتے تھے اب اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بھی بولتے رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ ہے صحافت۔ انتظامی عہدہ اگر ہوگا ٹھیک ہے، آپ ریٹائر ہوں، آپ ریزائن کرتے ہیں، دوبارہ آگے صحافت نہ کیا کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی پارٹی کا کو فائدہ اس سے لینا ہے، اس سے فیور لینی ہے، تو آپ کس طریقے سے ایک آزادانہ تجزیہ یا آزادانہ صحافت اپنی کر سکتے ہیں، یا اپنی خبریں اس طرح دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگرچہ آپ کا کرکٹ کھیلنے کا کوئی اپنا وہ نہیں ہے، چلے میں مان لیتا ہوں کہ انتظامی عہدہ ہے یہ سارا کچھ سنبھالنے کے لیے، لیکن پھر ادھر کس لیے آتے ہیں؟ ادھر اس لیے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے انہوں نے خوب عمران خان کی اوپر تنقید کی، 4 مہینے، جس وقت انہیں نظر آیا کہ شہباز شریف ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور مجھے کرکٹ کا بورڈ کا چیئرمین یا کوئی عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بعد میں فرسٹریشن میں آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کی سائڈ صرف ان کو سنانے کے لیے لی۔ آپ کو وہ فرسٹریشن نظر آ سکتی ہے، ہم نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے عمران خان چھا گیا ہے، عمران خان کہیں نہیں جائے گا، یہ تجزیہ نہیں ہوتا تھا، یہ صرف پی ڈی ایم کو، نواز شریف اور شہباز شریف کو سنانے کے لیے ہوتا تھا کہ این ایس انکل، یعنی نجم سیٹھی پتہ ہے کہ این ایس کون کہتا ہے ان کو، این ایس انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کیوں کر رہے ہیں، یہ صرف فرسٹریشن جو تھی یہ ایک عہدہ لینے کے لیے تھی کہ میں اتنے دن آپ کے حق میں سارے تجزیے کرتا رہا ہوں اور مجھے ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، مجھے کوئی عہدہ ہی نہیں ملا۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ آپ یہ صحافت کریں، صحافت سے آپ پہلے بھی نکل گئے تھے جب آپ سی ایم بنے تھے، صحافت سے آپ اس وقت بھی نکل گئے تھے، لیکن دوبارہ پھر آگے صحافت میں گھسنے کی کوشش مت کیا کریں، تجزیے دینے کی کوشش مت کیا کریں، یا اس طرح کے آگے پروگرام کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔